السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، ضابطہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی شے کے متعلق دعویٰ کرتا ہے تو اپنے دعوے پر گواہ پیش کرے گا، تبھی جا کر دعویٰ درست ثابت ہوگا، اور اگر مدعی گواہ پیش نہ کر سکے تو پھر مدعا علیہ یعنی جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے وہ قسم دے گا کہ مدعی نے میرے خلاف جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ اس صورت میں معاملہ رفع دفع ہو سکے گا۔ گویا قسم گواہی کا بدلہ ہے، اس کے قائم مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سی چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں، یعنی ان چیزوں کو بطور گواہ پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مکلف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی چیز کا پابند نہیں ہے، وہ جس چیز کی چاہے قسم اٹھا سکتا ہے۔ ہم مکلف ہیں، ہم پابند ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بغیر کسی چیز کی قسم نہیں اٹھا سکتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک باللہ، جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز کی قسم نہ اٹھاؤ۔ ہم قانون کے پابند ہیں، اللہ تعالیٰ قانون بنانے والا ہے اور قانون نافذ کرنے والا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، پس میں قسم اٹھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والے ستاروں کی، تیزی سے چلنے والوں کی، چھپ جانے والوں کی۔ ستاروں کی دو قسمیں ہیں، ثوابت جو اپنی جگہ قائم رہتے ہیں، اور سیارات حرکت کرنے والے، چلنے والے۔ کوئی مغرب کی طرف چلتا ہے، کوئی مشرق کی طرف چلتا ہے، کوئی شمال کی جانب حرکت کرتا ہے اور کوئی جنوب کی طرف چلتا ہے۔ اور جو ستارے اپنی جگہ قائم رہتے ہیں انہی سے متعلق ہے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، سورۃ النحل کے اندر آتا ہے، اور ستاروں کے ذریعے یہ لوگ راہ پاتے ہیں۔ ان ستاروں کے ذریعے لوگ رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ سمندری اور صحرائی سفر ستاروں کو دیکھ کر کرتے تھے لوگ، کہ ہم اس طرف سے آئے ہیں اور اس طرف کو جانا ہے۔ اس جگہ چلنے والے ستاروں کا ذکر ہے۔ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اگرچہ اللہ رب العالمین نے نام تو نہیں لیا مگر صفت انہی کی بیان فرمائی ہے۔ یہ 5 سیارے ہیں، زحل، مشتری، مریخ، زہرہ، عطارد۔ ان کو ریاضی دان خمسہ متحیرہ کہتے ہیں، یعنی 5 حیران کن سیارے۔ یہ بڑی تیزی کے ساتھ چلتے ہیں اور چلتے چلتے رب تعالیٰ کے حکم سے واپس ہو جاتے ہیں اور پھر چھپ جاتے ہیں، نظر نہیں آتے۔ ان آیتوں میں ان 5 ستاروں کا ذکر ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں، میں قسم اٹھاتا ہوں بالخن سے پیچھے ہٹ جانے والے ستاروں کی، الجوار تیزی سے چلنے والے، الکن سے چھپ جانے والوں کی۔ بڑی رفتار کے ساتھ چلتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں، پھر چھپ جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑا عجیب نظام ہے جو عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم عام لوگ ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ ان ستاروں کی قسم اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ جیسے ان ستاروں کی حقیقت تم پوری طرح نہیں سمجھ سکتے، اسی طرح یہ قرآن پاک حق اور سچ ہے، لیکن تم اس کو بھی پوری طرح نہیں سمجھ سکتے۔ تو ستاروں کو نہ سمجھنے کے باوجود مانتے ہو، اسی طرح قرآن کریم کو بھی مانو۔ واللیل اذا عسعس، اور قسم ہے رات کی جب وہ آنے لگے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا معنی آنے کا بھی ہے اور جانے کا بھی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں رات بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ والصبح اذا تنفس، اور قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے، یعنی روشن ہو جائے۔ یہ رات اور دن رب تعالیٰ کی قدرت کی ایسی نشانیاں ہیں کہ جن کو ہر آدمی سمجھتا ہے اور دیکھتا ہے۔ ان کو سمجھانے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ رات اس کو کہتے ہیں اور دن اس کو کہتے ہیں۔ ان کی قسم اٹھا کر فرمایا، انہو لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن بولا ہوا ہے بڑی عزت والے قاصد کا۔ رسول کریم سے مراد یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے کہ ان کے ذریعے سے یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا۔
व इन्नहु लतंजील रब्बिल आलमीन, ये पीछे सूरत शुआरा के अंदर गुजरा है। और बेशक ये कुरान उतारा हुआ है रब्बुल आलमीन की तरफ से। जिब्राईल अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों के सरदार हैं, मुअज़्ज़ज़ हैं, वो लेकर आए। ज़ी कुव्वा, बड़ी ताकत वाला है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ताला ने ताकत अता फरमाई, उसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बस्तियों को उठाकर फेंकने का हुक्म दिया तो पूरे का पूरा इलाका उस पर मारा, जैसे किसी कस्सी के साथ मट्टी को उठा लिया जाता है। इसी तरह उन्होंने ज़मीन का वो पूरा टुकड़ा उठा लिया और बुलंदी पर ले जाकर उल्टाकर फेंक दिया। इंद ज़िल अर्श मकीन, अर्श वाले के यहाँ बड़ी इज़्ज़त वाले हैं, तमाम फरिश्तों के सरदार हैं और इमाम हैं, और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम हैं। मुताइन सम्मा अमीन, उसकी इताअत की जाती है, तमाम फरिश्ते उसके मुती हैं। वो अल्लाह ताला की तरफ से जो हुक्म देते हैं तमाम फरिश्ते बिला कीलो काल उसको बजा लाते हैं। वहाँ बड़ा अमीन है, रूहुल अमीन है, रूहुल कुदस, ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम के लक़ब हैं। मुशरिक काफिर आ हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दीवाना कहने लगे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ चंद आदमी थे, बाकी सारी कौम एक तरफ थी। फिर ये लफ्ज़ इतना मशहूर हुआ कि बच्चे बच्चे की ज़बान पर था कि ये दीवाना है वलियाज़ु बिल्लाह, और दूर दराज तक इस शोशे को फैलाया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वमा साहिबुकुम बिमजनून, और तुम्हारा साथी दीवाना नहीं है। जमाद नामी एक शख्स जो मक्का मुकरमा से काफ़ी दूर एक बस्ती में रहते थे, वो पागलों का दम के ज़रिए से इलाज करते, अल्लाह ताला उन्हें शिफा दे देता। ये वहाँ से चलते हैं और मक्का मुकरमा पहुँचते हैं और पूछते पुछाते हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास पहुँच जाते हैं। कहने लगे, आपने सुना होगा कि फ़ना कबीले का एक शख्स है जो दीवानों का दम के ज़रिए से इलाज करता है, अल्लाह ताला उनको शिफा देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मैंने सुना है। तो कहने लगा, वो मैं हूँ। मैंने सुना है कि काबतुल्लाह के मुतवल्लियों का बेटा पागल हो गया है। मैं इंसानी हमदर्दी के तहत आया हूँ, मैंने आपसे कुछ नहीं लेना। अगरचे मेरी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ इंसानी हमदर्दी के तहत आया हूँ। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात सुनी तो मुस्कुराए और फरमाया, मैं आपकी तशरीफ़ आवरी की कदर करता हूँ, आपने बड़ी तकलीफ़ उठाई, मगर मैं अल्लाह ताला के फजल करम से पागल नहीं हूँ। तो वो कहने लगे कि लोग क्यों कहते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों की ज़बानें अपनी हैं, उनके अपने ख़यालात हैं जिनका इजहार करते हैं। तो कहने लगा, आप क्या कहते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा पढ़ा और उसके बाद सूरत तारिक पढ़ी। वो चूँकि अरब था, अरबी ज़ुबान से वाकिफ़ था, शायर भी था और ख़तीब भी। वो अरबी ज़बान की खूबियों को बहुत अच्छी तरह जानता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत फरमाते गए और उसकी आंखों से आंसू जारी थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत तारिक पढ़ ली तो कहने लगा, ये मखलूक में से किसी का कलाम नहीं, ये रब ताला का कलाम है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर मुसलमान होकर रज़ी अल्लाह अन्हु का लक़ब लेकर वापस चले गए। मुशरिकों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में कोई कसर नहीं छोड़ी। अबू लहब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चचा, अबू जहल और अबू लहब, इन्होंने बारियां मुकर्रर कर रखी थी कि एक दिन मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरदीद करनी है, अगले दिन तुमने उनके साथ रहना और उनकी तरदीद करनी। इस्लाम में हज 9 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ, लेकिन लोग इससे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक हज करते थे। अरफ़ात मिना में बड़े बड़े इज्तिमात होते थे। अबू जहल ने कहा कि ये जब अरफ़ात में तकरीर करेगा तो मैं तरदीद करूँगा, और जब मिना में तकरीर करेगा तो तुमने तरदीद करनी। लिहाजा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के मौके को गनीमत जानकर वहाँ पहुँचे। उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग जमा हैं, तो इनके सामने तौहीद और रिसालत का पैगाम रखता हूँ, क़यामत का मसला इनको समझाता हूँ। लोग बड़े इत्मीनान से सुनते रहे। अबू जहल भी बड़े इत्मीनान के साथ बैठा सुनता रहा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान ख़त्म हुआ तो ये खड़ा हो गया। लोग इसे जानते थे, ये बड़ा मशहूर था। इसने कहा, मेरा नाम अमर बिन हिशाम है और ये शख्स जो अभी ये तकरीर करके हटा है ये मेरा भतीजा है, ये पागल है, इसकी बात ना मानना, वलियाज़ु बिल्लाह।
حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے جتنی تقریر کی اس کا رد کر دیا اس نے، اور لوگ وہاں سے چھٹ گئے۔ اور جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم میدان میں تقریر کرتے مسجد خیف کے پاس، جب بیان ختم ہوتا تو ابو لہب اٹھ کر کھڑا ہو جاتا اور کہتا ایھا الناس، لوگو میری بات سنو، اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے والد کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ میرا چھوٹا بھائی تھا اور میں اس کا تایا ہوں، ولیعاذ باللہ نقل کفر کفر نباشد، یہ صابی ہے، جھوٹا ہے، پاگل ہے، اس کے پھندے میں نہ آنا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جتنی دیر وہاں بیان فرماتے یہ اٹھ کر اس پر پانی پھیر دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما صاحبکم بمجنون، اور نہیں ہے تمہارا ساتھی دیوانہ، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور البتہ تحقیق اس نے یعنی حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا ہے اس رسول کریم کو یعنی جبرائیل علیہ السلام کو بالافق المبین، روشن کنارے پر۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اصل شکل میں 2 دفعہ دیکھا ہے۔ ایک دفعہ زمین پر جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کی ذمہ داری ڈالی گئی جبل نور پر مکہ مکرمہ میں، اور دوسری مرتبہ معراج کی رات عند سدرۃ المنتہا۔ اس کے علاوہ جتنی دفعہ بھی جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، کبھی داہیہ بن خلیفہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں، کبھی کسی دیہاتی کی شکل میں، اس کا حوالہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ تمہارے ساتھی نے رسول کریم کو دیکھا ہے یعنی جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے، وما ہوا، اور نہیں ہے وہ تمہارا ساتھی علی الغیب بظنین، غیب کی بات پر بخل کرنے والا۔ یعنی حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کوئی غیب کی خبر پہنچاتے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو ظاہر کرنے میں کوئی بخل نہیں کرتے، بالکل ٹھیک ٹھیک پوری پوری بات دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں، جیسے دوزخ کیا ہے، میدان محشر کیا ہے، فرشتے کیا ہیں، پل صراط کیا ہے، سارا کا سارا قرآن غیب سے آیا۔ یہ تمام غیب کی خبریں ہیں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے بتلائی گئیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ٹھیک ٹھیک امت تک پہنچا دیں، اس پر کوئی بخل نہیں کیا۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور نہیں ہے یہ کہا ہوا شیطان مردود کا۔ چند دن وہی نہ آئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چچی ابو لہب کی بیوی جس کا نام اورا اور کنیت ام جمیل تھی، وہ بڑی کرخت مزاج عورت تھی، آ کر کہنے لگی ولیعاذ باللہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا جو وہی لے کر آتا تھا تمہارے پاس، یعنی جبرائیل علیہ السلام ولیعاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان مردود کا قول نہیں ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ یعنی اتنی واضح باتیں ہونے کے بعد، سب کچھ واضح ہو جانے کے بعد کہ یہ شیطان کا کہا ہوا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جو جبرائیل علیہ السلام لے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوتے ہیں، پھر تم کہاں گمراہ ہوتے پھر رہے؟ ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت تمام جہانوں کے لیے، لمن شاء منکم من یستقیم، اس کے لیے جو چاہے کہ وہ قائم رہے، جو مانے نصیحت اس کے لیے ہے، جو نہیں مانتا اس کے لیے کیا ہے۔ سمجھنے کی چیز ہے، کھانا اللہ تعالیٰ نے بھوک ختم کرنے کے لیے بنایا ہے، پانی پیاس بجھانے کے لیے پیدا کیا ہے، مگر بھوک پیاس اسی کی بجھے گی جو کھائے گا، جو پانی پیے گا۔ ویسے اگر کوئی زبانی طور پر سارا دن بیٹھا کہتا رہے کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے، پانی سے پیاس بجھ جاتی ہے، تو کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ استعمال کرے گا تو فائدہ حاصل کرے گا۔ یہ کتاب نصیحت ہے، مگر اس کے لیے جو چاہے گا کہ اسے نصیحت حاصل ہو، جو نہیں چاہے گا اسے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ چاہے اللہ تعالی رب العالمین، جو رب العالمین ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے جب تک رب تعالیٰ نہ کرے۔ بندے کو ایمان لانے کا، کفر اختیار کرنے کا، نیکی بدی کرنے کا اختیار اور قدرت ہے، مگر یہ قدرت تو رب تعالیٰ نے دی ہے نا، اس کو استعمال کرنے میں صرف مختار بنایا ہے انسان کو۔ فار ایگزامپل، یہ ہمارے آس پاس ٹیوب لائٹس ہیں، بلب ہیں، پنکھے ہیں، ہم بٹن دبا کر چلا سکتے ہیں، مگر کب؟ جب پیچھے الیکٹرسٹی کی سپلائی آ رہی ہے، اور اگر سپلائی بند ہے
تو ہم اپنے طور پر کچھ نہیں کر سکتے۔ بندے کو اتنا ہی اختیار ہے، اگر پیچھے رب تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہو گئی، رب تعالیٰ کی طرف سے منظوری ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو چاہ لیا، تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ ہی نہ چاہے تو ہماری چاہت کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔